اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بغیر نتیجے کے وہ ختم ہوا، اور شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی اور پی ڈی ایم ہار گئی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے ہم ایک ہیں۔ اور جب پی ڈی ایم جیتتی ہے تو پاکستان کی عوام جیتتی ہے۔ جہاں تک میڈیا میں پروپیگنڈا ہے اور حکومتی وزراء کے سازش ہے، اس میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ جگہ نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کیمراز میں اور آپ کی آواز میں بہت سا طاقت ہے، اتنا طاقت ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کر خالی کرسیاں سے خطاب کر رہے تھے، آپ اس کو انقلاب کی طرح پیش کر رہے تھے۔ اور اس وقت جب پی ڈی ایم ایک حقیقی آرگینک عوامی نمائندہ کا حکومت جو جمہوری پسند تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جان بوجھ کے میڈیا میں اور سازشی غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے سازش پھیلائے جا رہے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے۔ پی ڈی ایم کے کارکن پاکستان کے عوام سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور اس کٹ پتلی کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی، جیو نیوز۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں تو اس سے آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترک کے پتے ہیں وہ سارے آصف زرداری کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ ترک کے پتے کیا ہیں؟ ہمیں بھی آج بتائیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسی اور کی طرف نہیں، عوام کی طاقت پہ اور عوام پہ ہی بھروسہ کیا ہے۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مزدور ہے، جو ہمارے ملک کے کسان ہے، جو ہمارے ملک کے غریب عوام ہے، جو ہمارے ملک کا سفید پوش طبقہ ہے، جو ہمارے ملک کا طالب ہے، جو ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہے، جو ہمارے ملک کا صحافی ہے، وہ سب تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، مشکل سے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مشکل سے اپنے بزرگوں کے دوائیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وہ واحد وجہ ہے کہ یہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ تیار بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے اور اس حکومت کا مقابلہ کرے۔ جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے، ہاں یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، تحریکیں چلائے ہیں، ڈٹ کے مقابلے کیے ہیں، مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور ہم کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم عوام کی طاقت سے اپنے سیاست کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد پہ اور سیاسی طور پہ اور سیاسی جدوجہد کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نہ صرف سیاسی جدوجہد لڑنا بھی جانتے ہیں، مگر سیاسی جدوجہد کا سیاسی حل عوام کا مفاد میں نکالنے بھی جانتے ہیں۔ اقبال جعفر، ایکسپریس نیوز۔ چیئرمین صاحب، یہ جزائر کے معاملے پر جو پیپلز پارٹی نے جو رولنگ ابھی تو نہیں دی ہے، مگر یہ پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشن تھے، آج تو ان کی مدت ختم ہو گئی ہے اس پیڈا کی، تو پیپلز پارٹی آئین کے آرٹیکل 144 کے تحت سندھ اسمبلی سے بھی اس کو مسترد کروا سکتی ہے، اور جو ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اور اس حکومت کا سازش سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کے لیے جو جاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز نہ صرف آج سب سے آگے ہے، مگر جب بھی ہر آمر کے دور میں یہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشرف کے دور میں بھی یہ قبضے کرنے کی کوشش کی تھی، اور تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار تھا۔ ہم نے اس ایشو کو مختلف موقع پہ، مگر خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو کراچی کا جلسہ تھا، اس موقع پہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو
نہ صرف اجاگر کیا مگر اس کے بعد سندھ کا کابینہ نے اور سندھ کا جو اسمبلی ہے انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے سندھ کے عوام کے جو خواہشات ہے سندھ کے عوام نے جس طریقے سے اس موو کو مسرت کیا ہے اور اس کو پورے ملک کے سامنے پیش کیا. جہاں تک یہ آپ مشورہ ذکر کر رہے ہو کہ سندھ اسمبلی کسی قانون، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ اسمبلی کے پاس کسی آرڈیننس کو اوورٹرن کرنے کا آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے، لیکن سندھ اسمبلی ہمارے عوام کا آواز بنیں گے اور جہاں وہ اپنا کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. سب سے اہم کردار نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں اپوزیشن کے ممبران کے رہا ہے. مسلسل وہاں بھی اس ایشو کا ہم نے ڈکٹ کا مقابلہ کیا ہے. ہمارا تھٹا کا سینیٹر صاحبہ سسی پلیٹو صاحب بھی اسی پلیٹ فارم سے ان ایشوز کا مقابلہ کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس کوشش کو ناکام کرائیں گے. نہ صرف جو بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کا ایشو ہے مگر جس طریقے سے سندھ اور بلوچستان اس ملک کا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتی ہے مگر جو ان کا آئینی حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے اس گیس پہ حق ہوگا وہ فلفل نہیں ہو رہا ہے. اس پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس ریژیم کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اس ریژیم کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہ صرف پہلے دن سے مگر الیکشن کے دوران سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ کٹ پتلی راج قائم کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے. یہ کٹ پتلی راج قائم کیا جا رہا ہے. میں اسی تھٹا میں الیکشن کے دوران میں نے کہا تھا کہ آپ کا 18th امینڈمنٹ کو، آپ کا NFC ایوارڈ کو، آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے یہ کٹ پتلی لے آنا چاہ رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے الیکشنز میں بھی ان کو شکست دلوائے ہیں. تھٹا کے عوام نے ان کو الیکشنز میں شکست دلوائے تھے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے احتجاج کے تھرو بھی ان کو شکست ضرور دلوائیں گے. میں ایک اور بات پہ بات کرنا چاہوں گا. جو آج جو خبر رپورٹ ہوا بلوچستان کی طرف سے جہاں وہاں کے جو کول مائنرز ہیں ان کے خلاف جو دہشت گردی کا اور قاتلانہ واقعہ ہوا اس کا ہم نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں مگر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وہ نیشنل ایکشن پلان جو پتہ نہیں کب سے وفاق بھول چکا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کرے. ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. عمل درآمد ہونے کے بجائے بڑے بڑے دہشت گرد بھاگ جا رہے ہیں. APS میں جو انوالو دہشت گرد تھے ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور ہمارا معصوم عوام کو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں پہ چھوڑا جا رہا ہے. نہ انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے نہ وہ پکڑا جا رہا ہے. اور اگر ہمارا انٹیریئر منسٹر اور ہمارا وفاقی حکومت سیاست کے بجائے دن سوال یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کا میسج دیا جا رہا ہے. مشرف دور کے پرانے کھلاڑی جو ہے نا میدان میں اتارے گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے دروازے تک دستک دی گئی ہے. تو آپ کے دروازے تک بھی یہ دستک دی گئی ہے اور یہ ہے کیا چیز کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ابھی تک یہ جو نمائندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو باقی جماعتوں کے پاس پہنچ چکا ہے ہمارے پاس نہیں پہنچے. مگر یہ بھی ہے کہ چاہے وہ لاہور کا جلسہ ہو یا میرا پریس بریفنگز ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کو ہم نے صاف مسترد کر دیا ہے کہ جب تک اس کٹ پتلی نظام چل رہا ہے جب تک کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر بھی ہے اور کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بھی ہے تو تب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے جو کہ پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں اس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ وہ ممکن ہو. ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ صرف ایک صورتحال میں ممکن ہے کہ یہ عوام دشمن وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، یہ عوام دشمن حکومت گھر چلے جائے، تاکہ ہم اس قسم کا سیاسی راستہ نکال سکے جس میں نیشنل ڈائیلاگ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ چیئرمین صاحب، میرا نام ارباب چابیو ہے، فقیر ارباب چابیو، ARY سے میرا تعلق ہے۔ جی جی پہچانتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔ چیئرمین صاحب، آج جو ابھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں پارٹی کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ سینٹ انتخابات میں یا کوئی بھی انتخابی میدان ہو اس میں جانا چاہیے۔ ضمنی انتخابات میں تو آپ جائیں، تو کیا سینٹ انتخابات میں جانے کے لیے آپ نے PDM سے منظوری لی ہے یا PDM کو کہا ہے؟ ہم نے یہ کہ آپ جس بھی PDM کے اجلاس میں نہیں جاتے تو خبریں بڑی گردش کرتی ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ جہاں تک بائی الیکشنز کی بات ہے اور کوئی اور الیکشنز کی بات ہے، ہم نے CEC کی میٹنگ کے بعد کی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو بھی فیصلے لیے جائیں گے وہ PDM کے پلیٹ فارم سے لیے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے، اور جہاں PDM کے جو فیصلے ہیں ہمارے CEC نے، چاہے وہ 31 دسمبر تک استعفے اپنی قیادت کے پاس جمع ہونے کا فیصلہ ہو یا جنوری 31 عمران خان کی مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو، ہمارا CEC نے PDM کے ہر فیصلہ کو انڈورس کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تجویز دیا تھا کہ چاہے وہ بائی الیکشن ہو چاہے وہ سینٹ الیکشن ہو، ہمیں ان کو ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے ہر پلیٹ فارم پہ وار کرنا چاہیے، جوڈیشری کا پلیٹ فارم سے، لیگل پلیٹ فارم سے بھی، پارلیمان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور ہاں ضرور سڑکوں کے پلیٹ فارم سے بھی، اور یہ فیصلے PDM کے تنظیمیں کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی جائیں گے، کیا آپ پنڈی جائیں گے یا اسلام آباد سے واپس؟ ہم پنڈی سے ہو کر آئے ہیں۔ ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 27 دسمبر 2007 کی جو یوم شہادت ہے کرونا وائرس سے پہلے، جو ہم نے اس برسی سے پہلے جو یوم شہادت منائے تھے، ہم نے پنڈی میں منایا تھا، تو پنڈی واپس جانے کا کوئی اعتراض بالکل نہیں ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا دھرنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلام آباد میں، تو PDM کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری پکڑیں۔ جی بھائی، آخری سوال۔ PTI حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں وہ آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ PDM جو بنا ہے وہ صرف اپنا کرپشن بچانے کے لیے بنا ہے اور وہ NRO مانگنا چاہتے ہیں، تو آخر یہ NRO ہے کیا PDM میں واقع میں ہی NRO مانگ رہی ہے یا صرف وہ PTI حکومت کو اپنا رونا رو رہی ہے؟ آپ نے تو بڑا اچھا کہا ہے کہ PTI حکومت اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ویسے PDM نے کبھی کسی ریلیف کے لیے نہ مطالبہ کیا ہے نہ جدوجہد کیا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے تو جمہوریت کے کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ پہ کیا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے تو بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، اور یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے۔ جب ہمارا تنقید کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میڈیا پہ آپ نے پابندی کیوں لگایا، آپ نے عدالت پہ دباؤ کیوں ڈالا، آپ نے الیکشنز میں دھاندلی کیوں کی، آپ عوام کو اتنا مشکلات میں کیوں دکھیل رہے ہوں، تو تب یہ NRO کا رونا روتے ہیں۔ مگر عوام دیکھ سکتے ہیں، عوام کے سامنے ہے کہ اگر ریلیف ملا ہے تو امیروں کو ریلیف ملا ہے اور غریبوں کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہے۔ ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے انہوں نے جو کنسٹرکشن مافیا ہے ان کے لیے ایمنسٹی میں اضافہ کیا، ان کے لیے تو ایمنسٹی ہے، ٹیکس ایمنسٹی امیروں کے لیے ہے،
बैंकर्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए अरबों रुपए का बेल आउट मौजूद है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा किसानों के लिए, हमारा हारी के लिए हमें एमनेस्टी चाहिए, हमें बेल आउट चाहिए, जब हम कहते हैं हमारे मजदूरों के लिए, हमारा मेहनत कशों के लिए, हमारे गरीबों के